السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑے فیصلے ہیں جی۔ ایک فیصلہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے، دوسرا فیصلہ ملکی سیاست کے متعلق ہے، انتخابات کے متعلق۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک طرح سے اچھا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور دوسری طرح سے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بجلی بن کر بھی گر سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں۔ وہ فیصلہ ہے پرویز الہی صاحب کی رہائی کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا پرویز الہی کی رہائی کا۔ اور ایک اور معاملہ ہے جو مسلسل عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے، وہ ہے مہنگائی کا۔ کل رات دیر سے پہلے خبریں آتی رہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم نے تو اپنا پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی، اسی کو اسی طرح رکھنا ہے، برقرار رکھنا۔ پھر خبریں آئیں کہ جی 22 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، پھر آئی کہ نہیں جی 9 روپے آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے قیمت۔ لیکن جب فائنلی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو بجلیاں بن کر گرا وہ عوام پر، رات گئے۔ اور ظاہر اس طرح کی وارداتیں لیٹ نائٹ ہوتی ہیں، رات گئے ہوتی ہیں۔ پیٹرول مافیا تو اس سے پیسے بنا رہی ہے، کما رہی ہے، لیکن عوام اجڑ رہے ہیں۔ لوگ پہلے بجلی لوگوں کے اوپر گرتی تھی، اب پیٹرول بم لوگوں کے اوپر گرا ہے، نیا مسلسل ہر 15 دن کے بعد گر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک تجربہ جو ناکام ہوا، اور اس ناکام تجربے سے وہ تجربہ کاروں نے جنہوں نے تجربہ کیا تھا، وہ جو سائنسدان جنہوں نے پروجیکٹ بنایا تھا، انہوں نے تو اس سے مال بنایا، دھن دولت بنائی، وہ تو ہو گئے رفو چکر، لیکن لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور اب غریب تو مطلب میں نے ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے دوست سے بات کی کراچی، وہ کہتے جی میں نے تو گاڑی اپنی پارک کر کے رکھ دی ہے بھائی، میں اب گاڑی پہ نہیں جا رہا، اور میں تو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، اور موٹر سائیکل پر بھی پیٹرول کا خرچہ گاڑی سے زیادہ ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ 305 روپے 36 پیسے کا پیٹرول ہو گیا، ڈیزل 311 روپے کا ہو گیا ہوا ہے۔ یعنی غریب بھی پریشان، کسان بھی پریشان، انڈسٹری والا بھی پریشان۔ انڈسٹری والے تو اپنا حساب کتاب برابر کر لیتے ہیں۔ اچھا، ڈالر اور پیٹرول ایک اس میں آ گئے، 305 روپے 47 پیسے کا ہو گیا وہ ڈالر۔ اب تھوڑا سا ڈالر کوئی 11 پیسے مہنگا ہے، وہ اس میں اونچ نیچ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈالر تھوڑا سا نیچے آ کے برابر ہو جائے۔ ایک دوست کل بات کر رہے تھے کہ جی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان میں ڈالر اور پیٹرول کی قیمت ایک ہو جائے گی، وہی ہو گیا۔ وہ جو بڑے تجربہ کار بڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان کے بڑے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب جب بجلی قابو میں نہیں ہے، اب جب پیٹرول کی قیمت قابو میں نہیں ہے، ڈالر قابو میں نہیں ہے، تو وہ جو چاہتے تھے، جو میں نے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ ذرا آگے لے جائیں، ہم ذرا تھوڑا سا ثابت کریں کہ جی ہمیں ملک چلانا آتا ہے، حالانکہ نہیں آتا۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم موچی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہاں صنعت کار کہتے ہیں جی میں سب سے بہتر جو ہے زرعی ماہر ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دفاعی تجزیہ کار سیاسی تجزیہ کار بن جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جج سیاستدان بن جاتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ جو کچھ چیف جسٹس صاحب نیب کے ترامیم کے معاملے کو لے کر بیٹھ گئے کہ جی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس پر جو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ جو ریمارکس دے رہے ہیں، وہ جو سوال اپنے چیف جسٹس سے کر رہے ہیں، وہ سوال چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ آپ کسی سیاسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو کام جس کو کرنا آتا ہے وہ نہیں کرتا، وہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، ناک اڑاتا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہی ہے۔ اب ایک کرکٹر بھائی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا سیاست کا، ملک چلانے کا، بس وہ میں نے دنیا دیکھی ہے جی، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا دنیا کو۔ اس کے مطلب پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کی 2 نمبری، اس کی نوسر بازی اور اس کے دھوکے میں آ گیا۔ بھگت عوام رہے، وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے، بھگت عوام رہے۔ تو بہرحال اب یہ جو صورتحال بنی ہے مہنگائی کی، اس نے چیخیں لوگوں کی نکالی ہیں اور ان کے سارے طبق روشن کر دیے ہیں۔ وہ چھٹی کا دودھ یاد دلانا جیسے ہوتا ہے، دن میں تارے دکھا دینا۔ جو سمجھتے تھے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ آپس کی بات ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے تو آتے ہی کہا تھا کہ جی خصمانو کھاؤ، میرا اور میرے ادارے کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے 9 مئی تک اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جس دن 14 اپریل کو جب پریس کانفرنس ہوئی تھی DGI SPR کی، اس وقت کے میرا خیال جنرل بابر افتخار تھے،
کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، ادارے کا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے جب جاتے جاتے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے، ایکسٹینشن کے بعد جو ریٹائرمنٹ تھی، یعنی ریٹائرڈ بھی نہیں نہ ہوتے، مسئلہ یہ ہے، تو وہ ایکسٹینشن سے پہلے، ایکسٹینشن سے کے بعد والی جو ریٹائرمنٹ تھی 2022 29 نومبر والی، اس میں باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہم نے تو اپنی 72 سالہ تاریخ سے ہم نے غلطیاں کی ہیں، ان سے سبق سیکھا ہے، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ادارہ سیاست سے دور جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہر وہاں آتے آتے، اجڑ گیا سارا ملک، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو رہے تھے، کب؟ جب ایکسٹینشن دوسری ایکسٹینشن نہیں ملی، جب سیاستدانوں نے انکار کر دیا، جب ادارے کے اندر سے ریزائنمنٹ آئی۔ تو اس وقت جب یہ باتیں کی جا رہی تھی تو تب بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بھائی ایک ادارہ 72 سال سے 75 سال سے پاکستان کے قیام سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے، ظاہر اس سے پہلے تو تاج برطانیہ تھا نا، تو وہ انہی کے ذریعے چل رہا ہوتا تھا سارا کچھ، تو اس کی ایک عادت ہے طاقت اپنے پاس رکھنا، سیاست میں مداخلت کرنا، تو اس سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ جب ہم سیاست نہیں کریں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو وہ اپنا کل سے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی گزارش کیا کرتا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب طاقت میں اقتدار بیٹھیں گے کرسی پر، تو پھر ان کے آس پاس جو لوگ ملنے ملانے والے، جناب یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، آپ کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کچھ کریں۔ انہوں نے تاجروں کو کہہ دیا تھا کہ جی میرا کام نہیں ہے الیکشن کروانا، عمران خان صاحب کو کی وزیر اعظم سے ملاقات کروانا میرا کام نہیں ہے، وہ جا کر خود کریں کچھ جو کرنا چاہتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کر لو، انہوں نے کہا جی میرا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے عمل سے 9 مئی تک تو ثابت کر دیا کہ جی وہ اپنے ادارے کو اپنے تئیں، یعنی بطور سربراہ ادارے کے، بطور ہائی کمانڈر، انہوں نے ادارے کو اس ڈگر پر لگانے کی کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ ادارہ سیاست میں مداخلت نہ کرے، لیکن عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر نیوٹرل فلاں، پھر میں آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا، یہ کروں گا، 9 مئی کروا دیا تو ظاہر ہے پھر تو یہ صورتحال بننی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ بیٹھے ہوئے یا ان کے کچھ لوگ جو ان کے آس پاس کے مشیر، یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جی نہیں، ہم معیشت ٹھیک کرنے کے بعد انتخابات کروائیں گے، اور بھلا وہ نواز شریف صاحب کا، وہ بھی چاہتے تھے کہ جی پاکستان میں آؤں اور میں اہل ہو جاؤں، میری ساری سزائیں ختم ہو جائیں، اس کے بعد الیکشن ہو۔ تو انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملایا، جو یہ چاہت سمجھتے تھے کہ جی ہم انتخابات جو ہیں وہ تب کروائیں گے جب ملک میں استحکام آ جائے گا۔ اور ہمارے جیسے چھوٹے دماغ رکھنے والے چھوٹے سے صحافی بھی سمجھ رہے تھے کہ یار ایسے نہیں ہوتا، یہ الٹ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو بہرحال تو اب قیمتیں بڑھ گئیں، بجلی، مہنگائی، تو فائنلی میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ساری کہانی آپ کو بتا دی تھی، بالکل اسی طرح جو میں نے پچھلے ولاگ میں خبر دی تھی کہ انتخابات فروری کے شروع میں یا جنوری کے آخر میں ہوں گے، اور 1 مہینے سے 15 دن سے 1 مہینے تک وہ جو شیڈیول ہے اس کا حلقہ بندیوں کا، وہ کم کیا جا رہا ہے، وہ پیچھے کیا جا رہا ہے۔ ابھی وہ خبر آ گئی، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ 30 نومبر کو حتمی فہرستیں جو ہوتی ہیں یا حتمی جو اپنا حلقہ بندیوں کا جو رزلٹ ہے، حتمی جو فائنل کر دی جائیں گی، وہ شائع کر دی جائیں گی، فائنل کر کے 30 نومبر کو کٹ آف ڈیٹ ختم، اور اس کے بعد پھر اکارڈنگلی انتخابات ہوں گے۔ تو 30 نومبر کو اگر ہوتا ہے تو پھر یہ انتخابات 2 مہینے بعد میں، زیادہ سے زیادہ 54 دن، تو یہ جنوری کا آغاز بنتا ہے، 30 دسمبر 30 جنوری، یعنی جنوری کے آغاز میں، جنوری کے اختتام جنوری کا اختتام بنتا ہے یا فروری کا آغاز بنتا ہے۔ تو میکسیمم اگر انتخابات جائیں گے بھی تو یہ جائیں گے 10 یا 14 فروری کو۔ یہ خبر 14 فروری کی میں پہلے بھی دے چکا ہوں، 14-15 فروری کی، لیکن بہرحال اب وہ خبر آ گئی۔ کیوں ہوا ہے ایسا؟ کیونکہ جو کسی کے شاید بہکاوے میں، کسی کے کہنے میں، نیک نیتی سے یا طاقت کو انجوائے کرنے کے لیے جو ذرا زیادہ وقت اس نگران سیٹ اپ کو رکھنا چاہ رہے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی یہ ہمارا کھیل ہی نہیں ہے، پیچھے ہٹو، ملک بھی بچاؤ اور اپنا ادارہ بھی بچاؤ۔ کیونکہ دیکھیں نا، ٹرپل سینچری ہو رہی ہے ہر چیز کی،
کوئی چیز جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں رہی، مہنگائی وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے، بل لوگوں کے وہ 4 ڈیجٹس میں آ رہے ہیں، یعنی 40,000 50,000 کوئی چیز قابو میں نہیں ہے۔ تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ انتخابات ایز سون ایز پاسبل کروائے جائیں گے۔ حلقہ بندیوں کو انہوں نے ریڈیوس کر دیا الیکشن کمیشن نے باضابطہ فیصلہ کر کے، اور انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کیا کہ 30 نومبر کو کٹ آف ڈیٹ ختم، حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، اشاعت ہو جائے گی، اور اس کے مطابق پھر ہم الیکشن کی تاریخ دے دیں گے۔ یہ ہو گیا فیصلہ۔ اب آتے ہیں جی پرویز الہی صاحب۔ اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے، ظاہر عمران خان صاحب اندر ہوں گے، اور وہ اب انتخابات پہلے تو 90 دن میں مانگ رہے تھے، اب ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن اب لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی صاحب کو آج عدالت کے حکم پر نیب نے پیش کیا، اور جج تھے امجد رفیق صاحب، جسٹس امجد رفیق صاحب۔ انہوں نے نیب کے جو افسران تھے ان کی اچھی خاصی کلاس بھی کی کہ جی انٹرا پارٹی اپیل خارج ہو جانے کے بعد آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو علم تھا، اور پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال انہوں نے فائنلی یہ حکم جاری کیا کہ جی پرویز الہی کو رہا کریں، کیونکہ عدالت میں پیش کر دیے گئے تھے، اور پرویز الہی کو رہا کرنے کے بعد کوئی ایف آئی اے، نیب، کوئی ایجنسی ان کو گرفتار نہیں کرے گی، کوئی اتھارٹی، یعنی پولیس بھی گرفتار نہیں کرے گی، ایف آئی اے بھی گرفتار نہیں کرے گی، نیب بھی گرفتار نہیں کرے گی، اور ان کو کسی قانون کے تحت نظر بند نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں اب یہ 4 بج چکے ہیں، اور ابھی تک پرویز الہی صاحب کی رہائی، عدالت کا آرڈر تو آ گیا نا، تو رہا ہوئے نہیں ہوئے ابھی تک خبر نہیں آئی، عدالت کے کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ پہلے خبر تھی کہ جی انتظار کر رہے ہیں اپنے جو مصدقہ کاپی کا آرڈر، کیونکہ عدالت جاری کرتی ہے نا، تو وہ مصدقہ کاپی موصول ہو تاکہ وہ لے کر نکلے، اور پولیس پکڑے تو ان کے منہ پہ ماریں گے، یہ دیکھیں ہمیں عدالت نے رہا کر دیا۔ کیونکہ پولیس کے منہ پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے عدالت کے، اب وہ پرویز الہی صاحب رہا، عدالت تو کہہ رہی کہ رہا کر دے، پہلے بھی عدالت نے کئی بار پرویز الہی صاحب کو رہا کیا، یہ تک ہوا کہ جی عدالت نے پرویز الہی صاحب کو بری کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پرویز الہی صاحب پھر بھی جیل میں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ سہولت کاری کی تھی، لالچ میں آ گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندھے گھوڑے پر سوار ہیں، ہم سندھی میں کہتے ہیں ہوا کے اندھے گھوڑے پر سوار، ایک تو گھوڑے کی سپیڈ اوپر سے اندھا، تو اس نے کسی پہاڑ سے ٹکرانا، کسی کھائی میں گرنا، کسی سمندر میں جا کے بجنا، کسی صحرا میں جا کے اپنا ریت برد ہو جانا اس کا مقدر ہوتا ہے، تو وہ اس منزل پر نہیں پہنچتا، جو ہوا اندھے گھوڑے پر سوار جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ منزل پر نہیں پہنچتے۔ تو پرویز الہی صاحب کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے بنی بنی جماعت، اس پر میں قبضہ کرتا ہوں۔ عمران خان کے ساتھ چلے گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعلیٰ بن کر اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا، عمران خان کے مخالفوں کو بھی دیا، پھر ساتھ ساتھ پھر عمران خان کے موقف کے برعکس جا کر، یعنی وہ پی ٹی آئی میں بھی تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو اعتبار دلوانے کے لیے عمران خان صاحب کے بعض مشکل فیصلوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر عمل کرتے تھے، جیسے پنجاب اسمبلی توڑنا۔ لیکن وہ کسی موقع پر عمران خان صاحب کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو خیر عمران خان صاحب کبھی نہیں رہے، آرمی چیف کے خلاف جو ان کا موقف تھا اس میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، چاہے وہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، کیونکہ پرویز الہی صاحب ایک واردات پر تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو کچھ کیا اس کا پھر اسمبلیاں توڑ کر، خاص طور پر کیونکہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ مجھے انتخابات دلوائیں فوراً۔ پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ وہ کیا، تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے بھی بڑے مجرم ہیں ان کے۔ تو بہرحال اب وہ رہا اگر ابھی تک تو نہیں ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے ہو جائیں، تو اب عمران خان صاحب سوچ ہی پڑے ہوں گے کہ یار یہ رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو توڑ دیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب جو چاہتے تھے انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ بھی جیل میں، پارٹی چیئرمین جیل میں، وائس چیئرمین جیل میں۔ اگر پرویز الہی رہا ہو کر باہر آتے تو وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، آ کر کے بڑی سی پریس کانفرنس کر لیں گے۔ آج میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اب تو میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی میں ٹوٹ جاؤں، کمزور ہو جاؤں، لیکن ظاہر ہے
وہ جس نیت کے ساتھ تحریک انصاف میں گئے تھے وہ اس کو تو پورا کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا خان صاحب کے لیے یہ فیصلہ، اس سے خیر کی امید رکھنا خان صاحب کے لیے یہ مشکل ہے. ناممکن میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کے باوجود ایک بڑی سی گالی دی تھی فواد چودھری کو، اے موٹا فلاں 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 فلاں، اے اگر پہلے گرفتار ہوتا تو اسمبلی نہ ٹوٹ دی. پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے باوجود نیپیاں بدلنے والا انٹرویو پرویز الہی صاحب نے دیا تھا. وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی پالیسی غلط ہے. قمر جاوید باجوہ ہمیں لے کر آئے تھے. تو پرویز الہی کی رہائی کی خبر عمران خان صاحب ان سارے پیمانوں پر تولیں گے، یہ کڑیاں ملائیں گے. پرویز الہی صاحب کو ادھر سے معافی ملی ہے نہیں ملی، پرویز الہی صاحب نے ادھر ڈیل کی ہے نہیں کی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن خان صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کوئی میری پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے تو سارا کچھ نہیں ہو رہا. لہٰذا پرویز الہی صاحب کی رہائی اگر ہو جاتے، اگر باہر آ جاتے، ابھی تک ہو سکتا ہے آ چکے ہوں، تو ان کی رہائی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کئی خدشات اور پریشانیوں کا باعث ہوگی. جیل میں پوری پراپر ان کو انفارمیشن نہیں ہوگی، کسی سے ان کا رابطہ پراپر نہیں ہو پا رہا ہوگا. ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی ملنے جاتی ہے، ہفتے میں ایک بار وکیل ملنے جاتے ہیں. تو باقی جو 5 دن ہوں گے ہفتے میں، وہ پھر عمران خان صاحب یہی گانا گنگناتے ہوئے گزاریں گے. چنا کتھاں گزاری رات وے میرا جی دلی لاندے وات وے. پریشان ہوں گے، خدشات کا شکار ہوں گے. تو یہ گرفتاری، رہائی جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.